چنانچہ اللہ کی شان دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے دادا کے وفات کے بعد پھر اپنے چچا کی پرورش میں آ گئے، اور ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ اس وقت عمر 40 سال تھی، نبی علیہ السلام نے نبوت کا اظہار فرمایا۔ اللہ کے حبیب اس سے پہلے بھی نبی تھے، مگر اظہار 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ چنانچہ پھر امتحان آنے شروع ہو گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب آپ فاتح مکہ بن کر واپس تشریف لائے۔ پھر فاتح مکہ کے بعد حنین کا میدان تھا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت مال غنیمت عطا کیا، بہت زیادہ۔ 6000 قیدی تھے، 12,000 بکریاں تھیں۔ اب ان قیدیوں میں نبی علیہ السلام کی جو رضائی بہن تھی نا شیما، وہ بھی قید ہو کر آئی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے۔ ایک صحابی آئے، جی ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں۔ نبی السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے باپ کا ایک بیٹا عبداللہ کا ہوں، میری تو کوئی بہن نہیں تھی۔ جی وہ کہتی ہے میں بہن ہوں۔ تو نبی علیہ السلام بھی حیران ہوئے، وہ مجھے کیسے کہتی ہے کہ میری بہن ہے؟ تو اس کو فرمایا کہ اس کو لے کے آؤ۔ چنانچہ شیما آئی، اس وقت عمر بڑی ہو چکی تھی اس کی، آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میں حلیمہ کی بیٹی آپ کی رضائی بہن ہوں۔ اور اس نے پھر واقعہ یاد دلایا کہ جب آپ کی عمر اتنی تھی اس وقت دیکھو یہ ایسے ہوا تھا، اور اس کے نشان ابھی بھی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے نشان دیکھے، آپ کو بھی یاد آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے، آپ نے اپنی چادر بچھائی اور بہن کو کہا کہ اب تم میری چادر کے اوپر بیٹھا۔ کائنات کو پیغام دے دیا کہ دیکھو بھائی اپنے بہنوں کی اس طرح عزتیں کیا کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو آپشن دی، فرمایا میرے پاس رہو گی، ساری زندگی آپ کی کفالت میں کروں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں واپس جانا چاہتی ہوں اپنے خاندان میں۔ فرمایا کہ اچھا تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو جانور بھی دیے اور بھی تحفے دیے۔ اس نے کہا کہ میں تو واپس جا رہی ہوں، میرے قبیلے کے لوگ کہیں گے کہ خود آ گئی اور ہمیں قیدی چھوڑ کے آئی۔ بہن کی اس بات پر نبی علیہ السلام نے قبیلے کے سب قیدیوں کو رہا فرمایا۔ بھائی اپنی بہنوں کی یوں عزتیں رکھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ جب آپ نے رہا فرمایا شیما بڑی خوش ہو گئی۔ اس وقت شیما نے کہا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو لوری دیتے ہوئے میں کیا دعا پڑھتی تھی؟ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ کہنے لگی میں کہا کرتی تھی ربنا ابق لنا محمد، اے اللہ محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھنا۔ بھائی میں نہیں جانتی تھی کہ تجھے اللہ وہ عزتیں دیں گے کہ آج میں بھی گرفتار ہو کر تمہارے سامنے پیش ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا آخرت کی سرداری عطا فرمائی۔ کہنے والے نے کہا اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں یتیم آئے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے محبت تھی، بہت محبت فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عید کا دن ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے عیدگاہ کی طرف جانے لگے تو مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں، مدینہ طیبہ کی ایک گلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ الگ بیٹھا ہے، تھوڑا اداس نظر آتا ہے۔ بڑھتے قدم رک گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے، تم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں؟ اس نے کہا میں یتیم مدینہ ہوں، میرے والد فوت ہو گئے،
کوئی نہیں جو میرے لیے اچھے کپڑے لاتا، میری والدہ مجھے تیار کرتی، میں بچوں کے ساتھ خوشیاں مناتا، میں الگ بیٹھا ہوں، مجھے اپنے ابو یاد آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے اچھا تم میرے ساتھ میرے گھر آ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے گھر لے آئے۔ وہ بچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر کا بچہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ اس بچے کو نہلائیے۔ وہ نہلانے لگی تو نبی علیہ السلام نے پیغام بھیج دیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی طرف کہ حسن کے کوئی اچھے کپڑے ہو تو وہ بھجوا دیجیے۔ کپڑے بھجوا دیے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وہ اچھے کپڑے پہنائے، ان کو خوشبو لگائی، ان کو سرما ڈالا، سر پہ تیل لگایا، کنگھی کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ بچہ بڑا خوش تیار عید کے لیے جانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنے والد کے ساتھ کس طرح عید پڑھنے جاتے تھے؟ اس نے کہا میرے والد تو مجھے کندھے پہ بٹھا کے لے جاتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، فرمایا آؤ آج میرے کندھوں پر بیٹھ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے اس بچے کو کندھے پہ اٹھا لیا اور کندھے پہ بٹھا کر جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ بچے جو مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے انہوں نے اس بچے کو دیکھا، جا رہا تھا تو میلے کپڑے تھے، آ رہا ہے نہایا ہے، سرما ڈالا ہے، خوشبو لگائی ہے، صاف کپڑے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہے۔ تو بچوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے سے بات کی اور پوچھا کہ کیا معاملہ؟ اس بچے نے خوشی سے کہا نبی علیہ السلام نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب اس بچے نے یہ کہا تو کھیلنے والے بچوں میں سے ایک بچے نے ٹھنڈی سانس لی، کہنے لگا کاش میرا باپ بھی فوت ہو گیا ہوتا، اللہ کے حبیب مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے ایسی محبت تھی۔ نبی علیہ السلام اس بچے کو لے کے عیدگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ ممبر کے اوپر بیٹھنے لگے وہ بچہ زمین پر بیٹھنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں آج تو زمین پر نہیں بیٹھے گا، جہاں ممبر پر آپ تشریف فرما تھے آپ نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا، پھر خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے نبی علیہ السلام نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا لوگوں جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے سر کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے اتنی محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی صفات سے نوازا کہ جو ہماری سوچ اور گمان سے بھی باہر ہیں۔ عربی زبان میں جتنے حروف ہیں اور ہر حرف سے جو صفت کا لفظ بنتا ہے وہ صفت اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ دوبارہ سنیے، عربی زبان کے اندر جتنے حروف ہیں ہر حرف سے جو صفت بنتی ہے وہ صفت اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آئیے ذرا غور کیجئے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، الف بولی، دنیا میں احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے، ابتحی آ گئے، دنیا میں امین آ گئے، اول آ گئے، با بولی، دنیا کے اندر بشیر آ گئے، باطن آ گئے، تا نے کہا دنیا میں تنویر آ گئے، تہامی آ گئے، سا نے کہا دنیا میں ثاقب آ گئے، جیم بولی دنیا میں جواد آ گئے، جمیل آ گئے، ہا بولی حامد آ گئے، حبیب آ گئے، حافظ آئے، حکیم آئے، حجازی آئے، حامیم آئے، حبیب آئے، حق آئے، حاشر آئے، حفی آئے، خو بولی دنیا میں خاتم النبیین آ گئے، خاشع آ گئے، خلیل آ گئے، دال بولی دنیا میں داعی آ گئے، داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، زال بولی دنیا میں زکی آ گئے، را بولی دنیا میں رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، رشید آئے، رفیق آئے، رؤوف آئے، رحیم آئے، زا بولی دنیا میں بیت اللہ کے زائر آ گئے، سین بولی سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شافع آ گئے، شکور آ گئے، شہید آ گئے، شبیر آ گئے، شاہد آ گئے، صاد بولی دنیا میں صفی اللہ آ گئے، زود بولی دنیا میں ضامن آ گئے،
تو نے کہا طیب آئے، طاہر آئے، طٰہٰ آئے، توسین آئے، زا نے کہا دنیا میں ظاہر آ گئے، عین بولی عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، عاقب آ گئے، غین بولی دنیا میں غیور آ گئے، فا نے کہا دنیا میں فاتح آ گئے، قاف بولی دنیا میں قاسم آ گئے، قاری آ گئے، قوی آ گئے، قریشی آ گئے، قریب آ گئے، چھوٹی کاف نے کہا کفیل آ گئے، کامل آ گئے، لام نے کہا دنیا میں لعیق آ گئے، میم بولی محمد آ گئے، محمود آ گئے، مدثر آ گئے، مزمل آ گئے، متین آ گئے، مجیب آ گئے، دنیا کے اندر منیر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، منصور آ گئے، ماہی آ گئے، مجتبیٰ آ گئے، مطہر آ گئے، مذکر آ گئے، دنیا کے اندر مطیع آ گئے، مامون آ گئے، نون بولی دنیا میں نذیر آ گئے، ناشر آ گئے، ناصر آ گئے، واو بولی دنیا کے اندر وکیل آ گئے، ولی آ گئے، ہا نے کہا دنیا میں ہادی آ گئے، ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا دنیا میں آخر آ گئے، عامر آ گئے، یا بولی دنیا میں یاسین آ گئے، یتیم آ گئے۔ اللہ نے قصہ ختم کر کے کہا الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، کونین کا والی بنا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس پوری کائنات کے لیے سعادت تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام صفات کو اپنے اندر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک ایک سنت سے اپنے آپ کو مزین کریں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت سے مزین کر لے، حتیٰ کہ جب ملک الموت آئے دل کو ٹٹولے تو اس کے نبوی سے بھرا نظر آئے، جسم کے جس عضو کو ٹٹولے سنت نبوی سے سجا نظر آئے۔ اس محبت میں ہم اس دنیا سے جدا ہوں اور قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔